اللہ کو سخی زیادہ پسند ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے تو اتنے واقعات ہیں، اللہ اکبر، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہے۔ فرمایا ایک دن عید کا دن آ گیا، عید کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، پکانے کو بھی کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کو بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں مدینہ منورہ کے فقراء آئیں گے، مدینہ منورہ کے غرباء آئیں گے، وہ ایک امید لے کے آئیں گے کہ آج ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ کھا کے آئیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ لے کے آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ ذرا ذہن میں اپنی بات سوچ کے رکھو، عید کا دن، آپ کی بھی ابھی عید گزری ہے، عید کے دن تیرے میرے گھروں کے اندر کتنے کھانے ہوتے ہیں، تیرے میرے گھروں کے اندر کتنی سامان ہوتا ہے، تیرے میرے گھروں کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی زبان کے اوپر ناشکری ہے، پھر بھی عورتیں ناشکری کرتی ہیں، پھر بھی مرد ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر زبان پہ شکری نہ لائیں تو دل کے اندر ناشکری ہوتی ہے۔ ارے آج پوری دنیا کے اندر، اس پورے کے پورے سرگودا کے اندر ایک گھر مجھے ایسا دکھا دو جس گھر کے اندر عید والے دن بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، جس گھر کے اندر عید والے دن بھی فاقے ہوں۔ اللہ اکبر، آؤ میں آپ کو دکھاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ آج تو اور میں جن کے نام لیوا ہیں، آج تو اور میں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج تو اور میں جن کے لیے شفاعت کی حقدار اور امیدوار ہیں، اللہ اکبر، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ فی الحال تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آگے سے میری امی نے بھی کچھ نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے، دیکھا کہ گھر کے اندر تو کھانے پکے ہوئے ہیں، غرباء فقراء بھی کھا رہی ہیں، مدینہ منورہ کے یتیم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا کھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اور بہت سارا سامان بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پکا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو کہہ رہی تھی بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کھانا صرف میرے گھر میں نہیں آیا، آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فرمایا انہوں نے ہر اماں کے گھر، تمام کی تمام ام المومنین کے گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھی ان کے گھر میں ایک ایک اونٹ غلے کا لدا ہوا سامان بھیجا ہے، اور انہوں نے ہمارے گھر بھی یہ سامان بھیجا۔ اب اس سامان کو کھول کر میں نے اس میں سے کھانا تیار کیا جو مدینہ منورہ کے فقراء، مدینہ منورہ کے غرباء، مدینہ منورہ کے یتیموں کے لیے بھی میں نے بنا دیا، اور آپ کے لیے بھی میں نے کھانا پکا کر تیار کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرما دی، فرمایا اللہم سہل الحساب لعثمان، اللہ میرے عثمان کے لیے قیامت کے دن حساب کو آسان فرما دینا۔ جتنے بھی مال والے، جتنی بھی دنیا پر دولت والے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے امیر کبیر آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا عبد الرحمن، اللہ نے تمہیں بڑی دنیا کی دولت عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اس دولت کی وجہ سے اللہ پاک تجھے 500 سال جنت میں غرباء سے، جو غریب صحابہ ہیں ان سے 500 سال بعد تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کی قسم، وہ تو صحابہ تھے، صحابہ تو اللہ کے نام کے اوپر اپنا مال لٹاتے تھے، صحابہ تو اللہ کے نام پر اپنا مال دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے جتنے دولت مند لوگ ہیں، پوری دنیا کے جتنے امیر لوگ ہیں، فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ جو آسان حساب ہوگا وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ کیوں نہ ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راہ کے اوپر صدقہ بھی اتنا کیا۔